مجھ سے بانی مجلس نے درخواست کی کہ حضرت بہلول دانا سے متعلق کچھ مطالعے پیش کرو۔ لفظ بے پہ پیش ہے، بہلول بھی لوگ پڑھتے ہیں لیکن بہلول حاضر جواب کو کہا جاتا ہے، لیکن جو چٹکلے باز ہو، بہت حاضر جواب ہو اور مزاحیہ ہو، لیکن حاضر جواب اور سمجھدار ہو، بہت ذہین ہو، زیرک ہو۔ اس عنوان سے تاریخ میں بہت سے لوگ گزرے ہیں، لیکن سب سے جو مشہور ہیں وہ عمر ابن وہب کے نام سے ہیں، بعض نے وہب ابن عمر بھی لکھا ہے، جنہوں نے 5 ائمہ کا دور دیکھا، 5 اماموں کا دور دیکھا، بہت اللہ نے ان کو لمبی زندگی دی، 5ویں امام سے لے کے 9ویں امام علیہ السلام کا دور دیکھا۔ اور ہمارے یہاں اصول یہ ہے علم رجال کا کہ جس آخری امام کے وہ اصحاب میں ہوں، ان کے اصحاب میں، جس آخری امام کا دور دیکھا ہو ان کے اصحاب میں لکھا جاتا۔ تو عام طور سے علم رجال کی کتابوں میں لوگ ان کو 6 امام کے شاگردوں میں اور 7ویں امام کے شیعوں میں تلاش کرتے ہیں۔ ان کا نام ملے گا آپ کو علم رجال کی کتابوں میں امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اس زمانے میں 5 ائمہ کا دور دیکھنا اور ہر امام کا ساتھ دینا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ آپ خود کربلا ہی میں دیکھ لیجئے کہ جو بہت سے شہداء کربلا ہیں وہ پہلے اور دوسرے امام کے ساتھ نہیں تھے، لیکن امام حسین کے ساتھ تھے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ جیسے حضرت حر ہیں، حضرت زہیر قین ہیں، پہلے 2 اماموں کا ساتھ نہیں دیا، لیکن کربلا میں آنے کے بعد مولا حسین کی طرف آ گئے۔ تو ایسے آپ کو بہت سے مل جائیں گے، تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جن کا انجام اچھا ہوا، اور ایسے بھی مل جائیں گے جنہوں نے ساتھ دیا، انجام برا ہوا۔ بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو، یقین مانیے مجھے اپنی حالت کا پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے میں کتنی دوا کھا کے بیٹھا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے، تاکہ میرا بخار جو ہے مجھے زیادہ تنگ نہ کرے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت عمر ابن وہب، یہاں تک بعض نے لکھا کہ ہارون الرشید جو خلیفہ تھا، قاتل تھا 7ویں امام کا، اور اس کو کہہ لیں کہ عباسی خلیفہ تھا، دنیا کی بڑی حکومتوں سے میں اس کی حکومت گزری ہے، اس کا قریبی رشتہ دار ہونے کا بھی ان کا مقام تھا، یعنی بہت قریبی رشتہ دار تھے۔ بعض نے لکھا خالازاد بھائی تھے، بعض نے اور بھی رشتے لکھے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ اور یہاں تک کہ اس کے وزیر بھی رہے ہیں۔ اس زمانے میں خلیفہ کا وزیر ہونا بہت بڑی بات تھی، خلیفہ کے بعد سب سے بڑا عہدہ ہی وزیر کا ہوتا تھا۔ اور انہوں نے امام کے عشق و محبت میں، ولایت امام علیہ السلام میں وزارت کو ٹھوکر ماری اور سڑکوں پہ آ گئے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ساتھ بھی دینا اور اس کی خاطر، اس ساتھ دینے کی خاطر غربت کو اپنانا، فقر و فاقے کو اپنانا۔ عزیزان گرامی، دولت جمع کرنے والے تو بہت مل جائیں گے، عہدہ، منصب، دولت لٹانے والے آل محمد کے نام پہ۔ تو اب یہ وزیر تھے، ان کی مخبری ہو گئی، کچھ لوگوں کی مخبری ہوئی، وہ تقیہ کا دور تھا، بنی عباس کا دور، تقیہ بڑا سخت دور تھا، بنو امیہ کا بھی دور سخت دور تھا۔ تو اب ان کی مخبری ہو گئی کہ یہ شیعہ 7ویں امام کے چاہنے والوں میں، اور ہارون نے 7ویں امام کو زندان میں رکھا ہوا تھا۔ اب امام خود تقیہ میں ہے، یعنی کھل کے اظہار نہیں کر سکتے یہ میرا شیعہ ہے، اس کو یہ پیغام دے دوں، کیوں؟ جانتے ہیں زندان میں ہوں، جس سے کھل کے بات کروں گا اس بیچارے کو مار دیا جائے گا، اسے شہید کر دیا جائے گا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو امام کھل کے بات کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ اب ایک مرتبہ جب ان کی مخبری ہوئی تو یہ چند افراد، 3 افراد 4 افراد گئے 7ویں امام کے پاس زندان میں، اور آنے کے بعد اظہار کیا، کہا کہ مولا آپ حالات جانتے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام نے کہا جیم، ایک حرف ادا کیا، سبحان اللہ، جیم۔ سبحان اللہ۔ جتنے ذہن تھے انہوں نے اپنے اپنے حساب سے سوچنا شروع کیا۔ ان میں سے ایک کے قبیلے کا نام تھا جبل، وہ اپنے قبیلے میں واپس چلا گیا، یعنی بغداد سے باہر چلا گیا اور وہ بچ گیا۔ دوسرے نے امام علیہ السلام کے جیم سے جمل لیا، اونٹ پہ سوار ہوا، جہاں اونٹ لے جائے گا وہاں چلا جاؤں گا، وہ بھی بچ گیا۔ تیسرے تھے حضرت بہلول دانا، انہوں نے جیم سے سمجھا جنون، اب پہنچ گئے۔ اب یہ جنون لوگ سمجھ رہے تھے یہ ویسے دیوانے ہیں، حضرت بہلول دانا عشق امام میں جنون کی حد تک تھے، تو انہوں نے جیم سے جنون سمجھا۔ اچھا، جنون دیوانگی کے لیے انسان کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، حرکتیں کرنے لگے سب مان لیتے ہیں۔ انہوں نے محل چھوڑا، سڑک پہ آ کے سونے لگے، بہترین کھانا رہنے دیا، اور وہ جو کوڑے پہ کھانا ہوتا تھا وہاں سے ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھا لیتے، وہ کھا لیتے۔ تو ہارون نے کہا لگتا ہے کہ بہلول جو ہیں وہ دیوانے ہو گئے، محل چھوڑ کے سڑک پہ کون سوتا؟ صرف عاشق علی ابن ابی طالب۔ انہوں نے جنون اختیار کیا اور گئے، اور جانے کے بعد پورے علاقے کے اندر کہہ دیا بھائی ٹھیک ہے، بس سڑکوں پہ سونے لگے، محل چھوڑ دیا۔ عزیزان گرامی، یہاں تک دیوانگی کا اعلان کر چکے تھے، پھر بھی ہارون بلاتا رہتا، ان سے بحث کرتا رہتا، جانتے تھا، جانی خود وہ جانتا تھا کہ ان کو دیوانگی میں بھی اگر چھیڑو تو ان کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں،
اور یہ ایسے ایسے حکمت کے دروازے کھولتے ہیں جو کوئی بڑے سے بڑا حکیم بیان نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا عقل مند ایسی چیزیں بیان نہیں کر سکتا۔ تو ایک مرتبہ خود بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، ان کے بہت زیادہ واقعات ہیں، میں چند واقعات کی طرف اشارہ کروں گا۔ اب امام کے عشق میں ایک دن صبح صبح جیسے ہی محل میں آئے تو آ کے تخت پہ بیٹھ گئے، سارے درباریوں نے تخت سے اتار کے مارنا شروع کیا، زمین پہ بیٹھ کے رونے لگے۔ اتنے میں ہارون آ گیا، ہارون آ کے تخت پہ بیٹھا، پوچھا کیا بات ہے، یہ بہلول کیوں رو رہے ہیں؟ کہا حضور آپ کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا، ہم نے اتار کے اس کو اچھی طرح مارا، مار پیٹ کی۔ تو کہا کہ اچھا کیا، آئندہ کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میلے کپڑوں کے ساتھ میرے تخت پہ بیٹھے۔ لیکن حضرت بہلول دانا چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں، پورا دربار کا ماحول خراب کر رکھا ہے۔ تو ایک مرتبہ ہارون الرشید نے کہا کیا بات ہے، کب تک روتے رہو گے، بس کرو اب۔ کہا نہیں، میں اپنے لیے نہیں، میں تیرے لیے رو رہا ہوں۔ کیا مطلب، میرے لیے کیوں رو رہا ہے، پٹا تو ہے، میرے لیے کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں اتنی سی دیر کے لیے آل محمد کے حق پہ بیٹھا تھا، اتنی سی دیر کے لیے آل محمد کے حق پہ بیٹھا تھا، میں نے اتنی مار کھائی ہے، تو اتنے برسوں سے بیٹھا، سوچ سوچ کے رو رہا ہوں تجھے کتنی مار پڑے گی۔ تو حضرت بہلول دانا بے انتہا ذہین، زیرک، سمجھدار، اور جس قدر ہو سکتا تھا آل محمد کی ولایت کا دفاع کرتے، جہاں جاتے وہاں پہ آل محمد کی ولایت کا دفاع کرتے۔ بس سرور کائنات نے کہا تھا یا علی لا یبغضو کا، کوئی آپ کا بغض نہیں رکھے گا سوائے اس کے کہ جس کا شجرہ خراب ہو۔ تین نشانیاں پیغمبر نے بیان فرمائی ہیں کہ یہ تین گناہ جس کے اندر ہوں گے، یہ تین برائیاں ہوں گی، وہی علی کا بغض رکھے گا۔ تو ایک مرتبہ ہارون نے کہیں حضرت بہلول دانا سے کہا پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی ایسی برائی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، وہ یہ اس کے اندر خرابی ہے یا نہیں ہے؟ کہا نہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے، تو ابھی بتا کتنے افراد چاہیے، میں لے آتا ہوں جن کا شجرہ خراب ہو۔ کہا تو اعلان کر، کہا مجھے 40 افراد لا کے دے دے ابھی۔ حضرت بہلول دانا بغداد کے بازار میں آئے، کہا جتنے افراد علی کا بغض رکھتے ہیں ذرا سامنے آ جائیں۔ انہوں نے اعلان کیا جو جو علی کا بغض رکھتا ہے سامنے آئے۔ ایک آدمی نے کہا میں علی سے نفرت کرتا ہوں، کہا آ جا، دوسرا، تیسرا، یہاں تک کہ 40 افراد، کہا باقی کی ضرورت نہیں ہے، صرف 40 چاہیے تھے۔ کہا اپنے دربار سے کہو، درباری سے کہو کہ دروازے کھولے دربار کے، 40 افراد لے آیا ہوں جن کے شجرے خراب ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون نے کہا بہلول نہ ان کی پیشانیوں پہ لکھا، تجھے کیسے پتا کہ شجرے خراب ہیں؟ کہا جس کے دل میں علی کا بغض ہو۔ یہ نظام ہے جہاں پہ حضرت بہلول دانا نے دفاع کیا، آل محمد کا دفاع کیا، جہاں جہاں ہو سکتا تھا۔ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، اس ماحول میں جناب امیر کا دفاع کرنا بڑا مشکل کام تھا کہ جہاں پہ خود جناب امیر کی اولاد کو زندانوں میں رکھا گیا، سب سے زیادہ سادات کا قتل اس زمانے میں ہوا، اور وہاں پہ حضرت بہلول دانا دفاع کرتے تھے جناب امیر کا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ہارون رشید نے کہا کئی دن ہو گئے بہلول دانا محل میں نہیں آئے، میری طرف سے ذرا ان کے لیے ایک چرغہ بھیج دو۔ تو جیسے ہی سپاہیوں نے کہا اے بہلول دانا، ہارون رشید نے تمہارے لیے چرغہ بھیجا ہے، یہ مرغہ، تو انہوں نے اٹھا کے کتوں کو ڈال دیا۔ کہ یہ تم نے کیا کیا، اتنے دن سے بھوکے تھے، تم نے کتوں کو کیوں ڈال دیا؟ کہا آہستہ بولو، اگر کتوں کو پتا چل گیا کہ اس نے بھیجا ہے تو وہ بھی نہیں کھائیں گے۔ بغض آل محمد رکھنے والے کا کھانا نہیں چاہیے۔ انسان کی ولایت پہ منفی اثر ہوتا ہے۔ انسان اگر بغض رکھنے والے کے ہاتھ کی چیز کھائے گا، بغض ایک ہوتا کہ چاہتا ہے، ہمارے ہاں عام طور سے مسلمان اہل بیت کے چاہنے والے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بغض رکھتے ہیں، چاہتے نہیں ہیں بلکہ بغض رکھتے ہیں۔ بغض رکھنے والے کا، ناسبی اور خارجی کے ہاتھ کا نہ کھاؤ، عقیدہ ولایت پہ منفی اثر ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء نے کہا کہ اس کا انسان کی ولایت کے عقیدے پہ، اس کے ولائے آل محمد کا جو عقیدہ ہے اس پہ منفی اثر ہوگا۔ عزیزان گرامی، اس زمانے میں اس انداز سے تبلیغ کرنا، گفتگو کو کرنا، لوگوں تک ولایت آل محمد کا پیغام پہنچانا، یہ حضرت بہلول دانا کا اعزاز تھا۔ اور انہوں نے مختلف انداز سے جو اس زمانے کے خلفاء تھے ان کے رازوں کو لوگوں کے سامنے نہاں کیا، بہت زیادہ ان کو، یہاں تک کہ ایک مرتبہ خود آئے، سارا بغداد جمع تھا، دیکھا کہ ہارون رشید مسجد کے سامنے تعمیرات کرواتے ہوئے سامنے خود کھڑا۔ کہا ہارون کیا کر رہے ہو؟ کہا مسجد بنوا رہا ہوں۔ کہا کس کے لیے؟ کہا اللہ کی خاطر۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کہا پھر ذرا باہر نام لکھوا دے، مسجد بہلول دانا۔ کہا واہ، بنواؤں میں، نام تیرا لکھوا دوں؟ میں اپنا نام لکھواؤں گا کہ میں نے مسجد بنوائی؟ کا اس کا مطلب ہے اپنے نام کے لیے بنوا رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں بنوا رہا۔ کبھی دھوکہ نہ کھائیے گا، جب بغض آل محمد رکھنے والے نیک کام بھی کریں تو ریاکاری بھی ہوتا ہے، اللہ کی خاطر نہیں ہوتا۔ ایسے افراد کبھی اللہ کی خاطر نہیں کرتے، کبھی بھی ان کے نیک کاموں سے بھی دھوکہ نہ کھائیے گا۔ یہ نیک کام بھی کریں تو اس کے اندر بغض، ریاکاری، دکھاوا سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے ضروری ہے کہ انسان نیتوں کو خالص رکھے۔ یہاں تک ملتا ہے کہ پرانے زمانے میں آپ جانتے ہیں عمومی حمام ہوتے تھے، جہاں لوگ
وہ لنگ باندھتے تھے اور آتے تھے اور وہیں پہ پبلک باتھ روم ہوتے تھے، گھروں میں حمام نہیں تھے. تو ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ ہارون الرشید خلیفہ وقت حمام میں آ رہے ہیں، لوگ عام جو عوام ہے وہ حمام خالی کر دیں. سب لوگ جانے لگے. اشارہ کیا، اس نے کہا بہلول تم رک جاؤ. اس کے خادم موجود تھے. اس نے کہا اگر تم دیکھو تو پورا جو نارتھ افریقہ ہے نا، یہ پورا شمالی افریقہ، مصر، لیبیا، یہ الجزائر، یہ ساری اس کی حکومت تھی. پورا کا پورا مشرق وسطیٰ، حجاز مقدس، ایران، عراق، یہ سدرن رشین اسٹیٹس، یہ سب اس کی حکومت تھی. دنیا کی بڑی حکومت اس کی حکومت گزری ہے. کہ اگر میری تم قیمت لگا تو بتاؤ کیا قیمت لگاؤ گے؟ میں اتنی بڑی حکومت کا مالک ہوں. تو حضرت بہلول دانا نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، کہا 500 چاندی کے سکے، 500 درہم تیری قیمت ہے. کہنے لگے کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ صرف جو میری لنگ ہے، جو میں نے لنگی باندھ رکھی، یہی 500 درہم کی ہے، اور تو نے میری کل قیمت لگائی ہے 500 درہم، جبکہ میں اتنی بڑی حکومت کا مالک ہوں. تاریخ میں فرعون کی بھی اتنی بڑی حکومت نہیں تھی جتنی میری ہے. کہ وہی تو بتا رہا ہوں، بس لنگ ہی کی قیمت ہے، تو کوڑی کا بھی نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا؟ جو بغض آل محمد رکھتے ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. ارزش و قیمت اسی کی ہوتی ہے جو حب آل محمد سے سرشار ہو. عزیزان گرامی، یہ جو ہمارے دلوں میں ماں باپ نے مودت و محبت پہ روئی، یہ جو سمودی ہے، یہ جو آپ جی رہے ہیں، جس چلتا پھرتا وہ عابد ہے، عبادت گزار ہے جو علی بن ابی طالب کی ولا دل میں رکھتا. وہ چلتا پھرتا عبادت گزار ہے. کیوں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے. جو علی کی محبت لے کے دل میں چلے پھرے وہ عابد ہے. جو بغض رکھ کے، علی کا بغض رکھ کے چلے پھرے، سمجھ لو پیغمبر نے فرمایا بغض ہو کفر و نفاق، علی کا بغض کفر و نفاق ہے. نفاق ہے عزیزان گرامی، وہ چلتا پھرتا منافق ہے. جو علی کا بغض رکھے اور جو محبت رکھ کے چلے وہ عبادت گزار. جہاں جناب بہلول دانا جاتے نا، فوراً لوگوں کو تعارف کرواتے آل محمد کا مقام کیا ہے، ان کا تعارف کرواتے. کہا یہ جو زندان میں ہے نا، انہیں عام قیدی نہ سمجھنا، یہ ہے قید خانے میں لیکن یہ کائنات کے نظام کا ولی ہے، یہ مولا ہے. عزیزان گرامی، یہ بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ آدمی دیوانہ ہے، یہ نہ جانے کہاں کہاں جا جا کے سرشار بہت زیادہ اہل بیت کا پرچار کرتا ہے، بولتا ہے. ایسے لوگوں کو کبھی مذمت نہ کریں. یہ جسے ہم حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، نادان سمجھ رہے ہوتے ہیں، نہ جانے یہ کتنا ثواب کما رہے ہوتے ہیں. یہ جو جہاں جہاں جاتے ہیں ہمیشہ نعرہ لگاتے ہیں، ہمیشہ جناب اہل بیت یعنی سرکار محمد علیہ محمد کا علیہ السلام کا نام لیتے ہیں. ان کا یہ نام لینا عبادت ہے. یہ گلی کوچوں میں جا کے تبلیغ کرنا عبادت ہے. عزیزان گرامی، بڑا مشکل کام ہے، اور اس زمانے میں تو اور مشکل تھا. آج تو نعرہ لگانا بڑا آسان، آج بھی بعضوں پہ تو مشکل ہو گیا. عزیزان گرامی، اس زمانے میں جناب امیر کا نام زبان سے بعد میں مکمل ہوتا تھا، سر گردن سے یعنی تن سے جدا کر دیا جاتا. اس زمانے میں ان لوگوں نے، ان ہستیوں نے جناب امیر کا نام لیا. صرف نام نہیں لیا، دفاع کیا. جہاں جاتے تھے دفاع کرتے تھے، جہاں جاتے تھے جناب امیر کا کھل کے نام لیتے تھے. عزیزان گرامی، اس زمانے میں دفاع کرنا بڑا مشکل کام تھا. یہاں تک کہ مختلف انداز سے حضرت بہلول دانا کو ہارون ان کی توہین کرتا، ان کی تضحیک کرتا. ایک مرتبہ خود 2 واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت ضروری، اس کے بعد دیکھوں گا کہ میری کتنی حالت ہے. بہلول نے دیکھا کہ حضرت بہلول کو دیکھا ہارون نے کہ قبرستان میں بیٹھے ہیں. کہا کیا کر رہے ہو قبرستان میں؟ کہا میں ایسے لوگوں میں بیٹھا ہوں جن سے نقصان نہیں پہنچتا. کہا تمہارے ساتھ بیٹھو سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوتا، اور ان مردوں کے ساتھ بیٹھا ہوں ان سے نقصان نہیں ہوتا. یہ نہ غیبت کرتے ہیں، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. توجہ، یہاں تک کہ خود زبیدہ جو زوجہ تھی اس کی، ہارون کی، اہل بیت سے ولا رکھتے ہیں. تو دیکھا کہ جناب بہلول زمین پہ کھیل رہے ہیں، مٹی سے کھیلتے رہتے تھے، اکثر زمین پہ بیٹھے رہتے تھے. تو مٹی سے کھیل رہے ہیں. کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت بیچ رہا ہوں، خریدو گی؟ کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا ایک کھانا کھلا دو. کہا کھانا میں کھلا دیتی ہوں، مجھے جنت بیچ دو. کہا جنت تمہاری. کہا ہارون تم جنت خریدو گے؟ کہا مٹی کی جنت کون خریدے. توجہ، رات میں خود ہارون الرشید نے خواب دیکھا کہ روز قیامت ہے، فرشتے کھڑے ہیں، زبیدہ سے کہہ رہے ہیں جنت میں آ جا. ہارون سے کہتے تو جہنمی ہے. صبح اٹھا کہ بہلول جنت بیچ رہے ہو؟ کہا نہیں، میں بغیر دیکھے جنت خریدنے والوں کو بیچتا ہوں. اسے خواب آنا بڑی بات نہیں تھی. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں. کمال یہ تھا کہ حضرت بہلول دانا کو معلوم تھا خواب کیا آیا. اب بات پہنچی ہے جانے گرام. یہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خاص ماننے والے ہوتے
انہیں وہ مقامات نصیب ہو جاتے ہیں جو کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہوتے. کہ جنت جو دیکھ کے خریدنے آئے میں اسے جنت نہیں بیچتا. اچانک گرامی یہ بعض اوقات انسان جو فیصلے کرتا ہے نا وہ جنت ہی کا فیصلہ ہوتا ہے. حضرت حر نے بس ایک ہی تو رات میں فیصلہ کیا تھا جنت کا. بات پہنچ گئی. ایک ہی رات میں جب پوچھا مرحوم شیخ مرتضی انصاری سے 150 سال پہلے ایک بہت بڑے ہمارے نجف اشرف کے عالم دین گزرے, ان سے پوچھا آغا یہ حدیث معصوم علیہ السلام اصول کافی میں تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ, 1 گھنٹے سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل, اور ایک جگہ پہ ہے 70,000 سال کی عبادت سے افضل ہے. کون سا سوچنا کہ ایک گھنٹے سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل؟ کا حضرت حر کا سوچنا 1 گھنٹے سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. 1 گھنٹے سوچتے رہے یزید کے ساتھ رہوں یا حسین کے پاس جاؤں, کہ وہ 70 سال کی عبادت سے افضل تھا. ایک رات میں انہوں نے فیصلہ کیا مجھے جہنم میں نہیں رہنا, مجھے جنت میں جانا. بات پہنچ رہی ہے جانے کے نام میں.